بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ، جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے، حیفا میں دہشت، سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ سیز فائر پر نتن یاہو کا یو ٹرن، کہا جنگ بندی بات چیت کرتے رہیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 92 جاں بحق۔ امریکہ نے کہا تناؤ بڑھا تو سویلینز کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ عراقی تنظیموں کے بعد یمن کے حوثیوں نے بھی کیا اسرائیل پر حملہ، تل ابیب میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے حالات کے لیے پوری دنیا ذمہ دار ہے، اسرائیل کو 1 سینٹی میٹر زمین نہیں دیں گے۔ جنرل اسمبلی میں محمود عباس کا خطاب، کہا امریکہ مدد روکے۔ عراقی وزیر اعظم بھی جنرل اسمبلی میں برس پڑے، کہا بربریت روکنے میں ناکام یونائیٹڈ نیشنز اعتبار سے محروم ہو گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں نتن یاہو کے خطاب سے پہلے نیو یارک میں زبردست احتجاج، ہزاروں لوگ جمع، پولیس کے ساتھ جھڑپ۔ امریکہ میں فلوریڈا سے جارجیا تک طوفان ہیلین سے تباہی، 225 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں، ناسا کا ڈرامائی ویڈیو۔ پولیس کی نوٹس کے بعد جگن نے تروپتی کا دورہ برخاست کر دیا، کہا تیلگو دیشم پارٹی سیاسی فائدے کے لیے ہندو دھرم کا استعمال کر رہی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل میں کئی مقامات پر حملے کیے۔ جمعے کو اعلان کیا گیا کہ کریات عطا علاقے میں فادی 1 راکٹس کے ذریعے حملے کیے گئے۔ فادی 1 220 mm کیلیبر کے راکٹ ہیں جنہیں کئی جگہوں سے داغا گیا۔ یہ راکٹ 80 کلومیٹر کی دوری تک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ لبنان سے حیفا میں 10 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے بعد ساحلی شہر اور آس پاس کے علاقوں میں سائرن گونجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حیفا کے علاوہ تبریات، جولان پہاڑیوں، جارڈن ویلی اور دوسرے مقامات پر بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ لبنان سے فائر کیے گئے 3 راکٹس حیفا اور کریات علاقے میں گرے، جس کے نتیجے میں بعض یہودی آباد کار زخمی ہوئے۔ 2 راکٹس حیفا بندرگاہ میں بھی گرے۔ اسرائیلی میڈیا میں حملوں کی تصدیق کی گئی۔ بتایا گیا کہ تبیار میں ایک واٹر پمپنگ اسٹیشن حملے کی زد میں آیا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا کہ حیفا اور تبریاز میں حملوں سے بعض لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے بھی لبنان میں کئی جگہ حملے کیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 92 لوگ جاں بحق ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ 153 لوگ زخمی ہوئے۔ اس ہفتے اب تک لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 700 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ نے بتایا کہ جمعے کی صبح سے شام تک اسرائیل کے حملوں میں 25 لوگ جاں بحق ہوئے۔ جنگ بندی کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے یو ٹرن لیا ہے۔ ایک دن پہلے نتن یاہو نے لبنان میں سیز فائر کے امکان کو رد کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے بات چیت کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ اور بعض اتحادی ملکوں کی طرف سے جنگ بندی کوششوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تناؤ اور بڑھا تو اس سے دونوں طرف سویلینز کو مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو ایران کی مدد رکھنے والی حزب اللہ تنظیم کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوششوں کو رد کر دیا تھا۔ امریکہ اور فرانس نے چہارشنبے کو 21 دن کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔
امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل اگر تناؤ بڑھاتا ہے تو اس سے سویلینز کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ حزب اللہ پچھلے سال غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نارتھ اسرائیل میں حملے کر رہی ہے۔ اس وجہ سے نارتھ اسرائیل میں ہزاروں لوگ فرار ہوئے ہیں اور بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئی ہیں، جس سے اسرائیل کی حکومت کافی پریشان ہے اور وہ ان یہودی آباد کاروں کو دوبارہ بسانے کے لیے ہی لبنان میں حملے کر رہی ہے۔ حماس لیڈر اسامہ حمدان نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ناجائز قبضے اور جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں استحکام کی کوششوں کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہ امن و استحکام میں خود رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ ایک بیان میں حمدان نے کہا کہ امریکہ اور اس کے ساتھی فلسطین میں مزاحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی نظام میں سدھار کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بے اختیار ہو چکا ہے اور اسے بے اثر بنانے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔ غازہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ ایک تازہ واقعے میں جبالیہ کیمپ میں سینکڑوں بے گھر لوگوں کے اسکول پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں کم سے کم 15 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کے الاقصی ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ پر بھی بمباری کی گئی، جس سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ اس مقام پر کئی بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ حملے میں 28 ٹینٹس تباہ ہو گئے، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس دوران دیر البلا میں بھی حملہ کیا گیا، جس میں 5 لوگ زخمی ہوئے۔ غازہ کے الزیتون علاقے میں ایک مصروف سڑک پر حملہ کیا گیا، جس سے ایک فلسطینی جاں بحق ہوا اور بعض زخمی ہوئے۔ خان یونس میں بھی حملے کیے گئے۔ غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں اب تک کم سے کم 41,534 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ تقریباً ایک سال میں 96,092 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ یہ فگرز فلسطین انفارمیشن سینٹر نے جمعرات کو جاری کیے تھے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں آدھے سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے UN جنرل اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ غازہ میں اسرائیلی حملے رکوائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے پورے غازہ کو تباہ کر دیا ہے اور اب غازہ میں کچھ نہیں بچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیوانگی جاری نہیں رہ سکتی۔ محمود عباس نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے پوری دنیا ذمہ دار ہے۔ محمود عباس نے اسرائیلی جنگ کے لیے امریکہ کی سفارتی تائید کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم غازہ کی 1 سینٹی میٹر زمین بھی اسرائیل کو لینے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے حملوں کے ذریعے غازہ کو ایسا بنا دیا ہے جہاں زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ محمود عباس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو یونائیٹڈ نیشنز کی رکنیت سے محروم کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ یونائیٹڈ نیشنز میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے غازہ میں اسرائیل کی جنگ کو نسل کشی قرار دیا اور اسرائیل کے جھوٹوں کو رد کر دیا اور عالمی لیڈر سے کہا کہ وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسلیں مٹانا چاہتا ہے۔ محمود عباس نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی ہتھیاروں اور پیسے سے مدد بند کرے۔ عراق کے وزیر اعظم شیعہ سودانی نے بھی فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کی جنگوں کو روکنے میں ناکامی کے لیے بے اختیار سیکیورٹی کونسل کی مذمت کی۔ وزیر اعظم شیعہ سودانی نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مڈل ایسٹ میں ٹکراؤ تیز ہو گیا ہے، جس کی وجہ اسرائیل کی کارروائیاں ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کو روکنے میں ناکامی کے لیے UN سیکیورٹی کونسل کی مذمت کی اور مایوسی کا اظہار کیا۔ سودانی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کو اب اعتبار کے بحران کا سامنا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل کے لیے کام کرنے کے مقصد سے ایک عالمی اتحاد بنانے کی تجویز رکھی۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایجنڈا اس سوچ پر مبنی ہے کہ پائیدار امن فلسطینی ریاست بنانے سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس سلسلے میں ریاض، بروسلز، قاہرہ، اوسلو، عمان اور انقرہ میں میٹنگز کرے گا۔ سعودی وزیر نے کہا کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جنگ کو جاری رکھتے ہوئے کیسے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے حزب اللہ اور حماس اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے جافا اور ایشکیلون میں حملے کیے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ انہوں نے تل ابیب میں بھی اسرائیلی دشمنوں سے تعلق رکھنے والے فوجی اڈوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشکیلون میں ڈرون سے ایک اہم ٹارگٹ پر وار کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ دونوں آپریشنز کامیاب رہے۔ ایک دن پہلے ہی عراق کی شیعہ تنظیموں کے ایک اتحاد نے حیفا پورٹ کو نشانہ بنایا تھا۔
حوثی حملوں کے بعد تل ابیب اور دوسرے مقامات پر سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیلی فوج نے یمن سے حملوں کی تصدیق کی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے یمن سے چھوڑے گئے ایک میزائل کو روکا۔ یحییٰ سری نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین اور لبنان میں ہمارے بھائیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور فتح حاصل کرنے تک اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشنز کرتے رہیں گے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ رشیا نے ایران کے کہنے پر حوثیوں کو سپرسونک میزائلز دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس سے حوثیوں کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ UN جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے خطاب سے پہلے نیو یارک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ نیو یارک پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ نیو یارک کے کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے، بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بتایا گیا کہ احتجاج کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ یہ لوگ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملے روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نتنیاہو کے خطاب کی مخالفت کی۔ صبح سے ہی کئی لوگ مینہٹن کی سڑکوں پر جمع ہوئے اور ٹریفک روک دی۔ اس موقع پر پولیس آفیسرز اور احتجاجیوں میں تناؤ دیکھا گیا۔ فلسطین کی حامی کئی تنظیموں نے اس احتجاج کی کال دی تھی۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے سابق امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے یوکرین جنگ روکنے کے لیے تائید مانگی۔ یوکرین کی تائید کے معاملے میں ٹرمپ کا رخ اب تک ڈاواں ڈول رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں یوکرین جنگ میں تیزی آئی ہے، دونوں طرف سے بیان بازیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ رشیا نے یوکرین اور اس کے اتحادیوں کو دھمکی دی کہ اگر وہ جنگ میں مداخلت کریں گے تو رشیا نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حالیہ عرصے میں مغربی ملکوں نے رشیا میں دراندازی بھی کی ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں طوفان سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ فلوریڈا سے لے کر جارجیا تک کئی علاقے متاثر ہیں۔ اسے ہیلین کا نام دیا گیا ہے۔ کئی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی کہ طوفان سے زندگیوں کے لیے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں۔ طوفان جارجیا سے ٹینیسی اور پھر کیرولینا ریاستوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طوفان کے اثر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ یہ حالیہ عرصے کا سب سے بڑا طوفان سمجھا جا رہا ہے۔ طوفان کے اثر میں 225 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ فلوریڈا میں ایک سائن بورڈ گرنے سے ایک آدمی کی موت ہو گئی۔ جارجیا میں بھی 2 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس دوران امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے طوفان ہیلین کا 8 منٹ کا ایک ڈرامائی ویڈیو جاری کیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر اور YSRCP لیڈر جگن موہن ریڈی نے پولیس کی نوٹسوں کے بعد تروپتی مندر میں اپنا دورہ برخاست کر دیا۔ پولیس نے تروپتی کے لڈو کی تیاری میں جانوروں کی چربی کے استعمال کے الزامات اور تنازع کے بیچ جگن اور ان کی YSR پارٹی کے ارکان کو نوٹسیں جاری کی تھیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جگن نے چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ بابو اور ان کی تلگو دیشم پارٹی سیاسی فائدے کے لیے ہندو دھرم کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BJP چندرا بابو نائیڈو کو گندی سیاست سے روکنے کے بجائے ان کی تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی کو مندر کے دورے سے روک دیا گیا۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیہ کے خلاف میسورو کے موڈا کیس کے سلسلے میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ لوک آیکت پولیس نے یہ FIR درج کی۔ حال ہی میں ایک عدالت نے لوک آیکت پولیس کو چیف منسٹر سدھارمیہ کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی تھی۔ خصوصی جج سنتوش گدانند بھٹ کے اس حکم سے پہلے کرناٹک ہائی کورٹ نے سدھارمیہ کے خلاف کارروائی کے لیے گورنر تھاور چند گہلوٹ کی طرف سے دی گئی منظوری کو برقرار رکھا تھا۔ ایسا الزام ہے کہ میسورو میں ایک پروجیکٹ کے لیے زمین کے بدلے چیف منسٹر سدھارمیہ کی بیوی کو دوسری قیمتی زمین الاٹ کی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اسرائیل میں حزب
اللہ کے حملے، حیفا میں دہشت، سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ سیز فائر پر نتن یاہو کا یو ٹرن، کہا جنگ بندی بات چیت کرتے رہیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 92 جاں بحق۔ امریکہ نے کہا تناؤ بڑھا تو سویلینز کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ عراقی تنظیموں کے بعد یمن کے حوثیوں نے بھی کیا اسرائیل پر حملہ، تل ابیب میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے حالات کے لیے پوری دنیا ذمہ دار ہے، اسرائیل کو 1 سینٹی میٹر زمین نہیں دیں گے۔ جنرل اسمبلی میں محمود عباس کا خطاب، کہا امریکہ مدد روکے۔ عراقی وزیر اعظم بھی جنرل اسمبلی میں برس پڑے، کہا بربریت روکنے میں ناکام یونائیٹڈ نیشنز اعتبار سے محروم ہو گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں نتن یاہو کے خطاب سے پہلے نیو یارک میں زبردست احتجاج، ہزاروں لوگ جمع، پولیس کے ساتھ جھڑپ۔ امریکہ میں فلوریڈا سے جارجیا تک طوفان ہیلین سے تباہی، 225 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں، ناسا کا ڈرامائی ویڈیو۔ پولیس کی نوٹس کے بعد جگن نے تروپتی کا دورہ برخاست کر دیا، کہا تیلگو دیشم پارٹی سیاسی فائدے کے لیے ہندو دھرم کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔